بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. O you who have believed, let not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah, and whoever does that, then those are the losers. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ سورہ منافقین کی آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بات کی ہے، ان کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ. تو اس کے بعد جو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو منع کیا ہے، جو کہ فتنے کا باعث بنتی ہیں اور نفاق کا، منافقت کا باعث بنتی ہیں، ان سے منع کیا ہے. ایک ہے مال اور دوسرا اولاد کا جو ہے لالچ اور شوق. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورۃ تغابن میں آیت نمبر 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہیں. اور فرمایا کہ دیکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں کہ ان کی وجہ سے تمہیں نماز چھوڑ دو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد کے لیے نکلنا چھوڑ دو، یا ان کی وجہ سے جھوٹ اور خیانت کا ارتکاب کرنے لگو. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مال اور اولاد جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تو وہ آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے. اصل فتنہ وہ ہے جو کہ اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے. اب اس میں مال و اولاد صرف نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کریں تو فتنہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے تو وہ مذموم ہے، فتنے کے باعث ہے. جیسے کھیل تماشا اور نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے چیزیں خرچ کرنا، یا دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال بڑھانا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہماری امت کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے. اسی طرح ایک دفعہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا اور فرمایا کہ بے شک اولاد بخیل بننے اور بزدل بننے کا باعث ہے. کہ مال بھی جس طرح سے انسان کو بزدل اور بخیل بناتے ہیں، اسی طرح اولاد بھی انسان کو بزدل اور بخیل بنا لیتی ہے. اب یہ چیزیں ذکر سے کس طرح غافل کرتی ہیں کہ ذکر سے غافل کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، روزہ اور زبانی ذکر جو ہے وہ اس سے بندہ غافل ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ذکر کا مطلب نصیحت اصل میں ہوتا ہے. اللہ کی آپ نصیحت، کسی نصیحت کو آپ بھول جاتے ہو تو اصل میں آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہوتے ہو. اللہ کی ہوئی نصیحتوں کو، اللہ کے ایسے کاموں کو کرنا کہ جن سے اللہ نے کرنے کو منع کیا ہے، ان کو کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا کہلاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، ان چیزوں میں پڑھ کے، مال و اولاد کے فتنے میں پڑھ کے، تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. خسارے سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا خسارہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ مال و اولاد جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ہمارے لیے فتنہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں، اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ یہ ختم ہو جانے والی چیز، انہوں نے ہمیشہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آخرت کی طلب رکھیں، آخرت کی امید کے لیے اپنے دنیا کے اعمال کو بہتر بنائیں، انہیں اچھے طریقے سے اپنے جو ہے دین کو نبھائیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے. دنیا، اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ کو بالکل منع کرتا ہے آپ کو مال و اولاد کی طلب ہی نہ رکھو. اسلام جہاں پہ منع کرتا ہے اس چیز سے کرتا ہے کہ آپ ان مال و اولاد کو اپنے دین پہ پرائرٹی نہ دو. آپ کچھ لوگ ہیں وہ ابھی دین کو سمجھتے ہیں کہ ان کا دین جو ہے ان کے لیے، ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کے مال حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہی اصل میں دین کو پس پش ڈال کے اپنی دنیاوی زندگی کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شاید فرمایا ہے کہ یہی خسارے میں پانے والے ہیں. وَكَمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ